وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العلی العظیم۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے اسلامی معاشرے کے افراد کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے مال کو، یتیموں کے مال کو، یا بعض تعبیرات میں یہ تھا کہ جو خواتین کا حق مہر یا ان کے حقوق ہیں ان کو ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء کی مناسبت سے خواتین کی میراث کے مسائل، ساتھ ان کے طفیل، مردوں کے میراث کے مسائل، پھر ان خواتین کا تذکرہ جن سے شادی کی جا سکتی ہے، پھر وہ جو جن سے شادی نہیں کی جا سکتی، جو حرام طبقات ہیں، ان کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد پھر وہی لہن پہلی والی آیات سے ارتباط قائم کرتے ہوئے اس آیہ میں پروردگار عالم نے دوبارہ سے انسانوں کو ناحق مال کھانے سے منع فرمایا۔ یہ پہلے بھی گزر چکا کہ ہر کام جو انسان کرتا ہے آخر میں اگر ہدف اس کا دیکھا جائے تو وہ کھانا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اگر کسی کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، اگر کسی کی گاڑی، کسی کی پراپرٹی، کسی چیز پہ انسان قبضہ کرتا ہے، اس کو اپنے ناحق اختیار میں لے لیتا ہے، تو اس کا نہائی اور آخری ہدف یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آسان زندگی گزار سکے، اس سے عیش کرے، کھا پی سکے۔ لہٰذا اس وجہ سے ناحق مال کھانے کے لیے قرآن نے بار بار عقل کی تعبیر استعمال کیا کہ اس طرح سے نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 29 میں پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنین، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال کو، ایک دوسرے کے اموال کو، ایک دوسرے کے حقوق جو آپ کی گردن پہ ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کا مال، اس کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ایک مرتبہ ایسے طریقے ہوتے ہیں جو جائز طریقے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کا مال کھا رہا ہے، لیکن ایک فرد اگر میرا مال کھا رہا ہے تو ممکن ہے میں نے اس کو اجازت دی ہو۔ ایک فرد ممکن ہے میرے مال سے کھا رہا ہو لیکن وہ تجارت کر رہا ہے، اس ذریعے سے وہ کھا رہا ہے۔ ایک فرد میرے مال سے کھا رہا ہے لیکن ممکن ہے میرے ہاں کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے وہ کھا رہا ہے۔ مال دوسرے کے کھانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو باطل طریقے ہیں، جو ناحق طریقے ہیں، ان سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سود کا طریقہ ہے، قمار اور جوئے کا طریقہ ہے، چوری اور ڈاکے کا طریقہ ہے۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس میں انسان بغیر کسی شرعی طریقے کے، بغیر اس فرد کی اجازت کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس سے منع فرمایا کہ آپ اس طرح سے نہ کرو۔ ایک دوسرے کے اموال کو باطل طریقوں سے، سود کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، ایسے معاملات جس میں دوسرے کو فریب دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، جن کو معاملات غرری کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے آپ دوسروں کا مال نہ کھائیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپ تجارت کر رہے ہیں اس طریقے سے، یعنی یہ جائز طریقہ ہے کہ آپ اگر ایک دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کے مال سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی رضایت سے جو تجارت کی جاتی ہے، تجارت یعنی سرمایہ کو خرچ کیا جاتا ہے کسی چیز میں، کسی معاملے میں، اور وہاں سے جو پرافٹ اور سود ملتا ہے اس کو تجارت کہا جاتا ہے۔
اگر ایک دوسرے کے مال کو آپ تجارت کے ذریعے، تجارت کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، پھر اگر آپ ایک دوسرے کی رضایت سے اور تجارت کے ذریعے وہ شرعی ذرائع اور طریقے جو بیان کیے ہیں ان کے ذریعے اگر آپ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں تو یہ ایک جائز طریقہ ہے، اس طرح سے آپ کو کھانا چاہیے۔ یعنی قرآن کریم یہ ایک مشورہ دے رہا ہے اسلامی معاشرے کو کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مال سے فائدہ اٹھائیں تو وہ تجارت، اور تجارت کی روایات میں اور تاریخ میں بہت زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے اتنی برکت رکھی ہے۔ لہٰذا یہ آیت ایک بہت بڑا فقہ میں بھی ایک بہت بڑا قانون ہے فقہا، جس کو مختلف ابواب میں، معاملات میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے اتنے فرعی مسائل استخراج کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ناحق طریقے سے کوئی فرد کسی کا مال کھا رہا ہو تو یہ آیت اس کو شامل ہے۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے کسی کا آپ مال نہیں کھا سکتے، اور جہاں کہیں طرفین کی صلح سے کوئی معاملہ ہو رہا ہو، طرفین راضی ہوں، آپس میں تجارت کر رہے ہوں، یا کسی طرح سے ان کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس کے لیے یہ آیت شامل حال ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا قانون ہے جو پورے معاملات پہ حاوی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت خودکشی سے منع کر رہی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا، اپنے آپ کو قتل کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ یہ جو سود کا نظام ہے، جو باطل مال کھانا ہے، کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا ہے، یہ اسی طرح سے ہے جیسے انسان اپنے آپ کو نابود کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے منع کیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم اپنے آپ کو مار رہے ہو، یہ خودکشی ہے۔ یا اسلام نے پورے معاشرے کو ایک فرد واحد کی طرح جانا ہے۔ یہ جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یعنی پورا معاشرہ ایک فرد کی طرح ہے۔ جن کا آپ مال کھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے افراد ہیں، وہ آپ کی طرح انسان ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، وہ آپ کی طرح انسان ہیں۔ لہذا آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو گویا آپ ان کو قتل کر رہے ہیں۔ لہذا اس میں عمومیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرنا جو خودکشی اور انتحار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے افراد کو، دونوں سے قرآن کریم نے منع کیا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، خداوند عالم یقیناً تم پر مہربان ہے، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے جو قوانین بیان کی ہیں، ان قوانین کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قتل کے برابر ہے، یہ تمہاری ہلاکت اور نابودی کے مساوی ہے، یہ معاشرے کی ہلاکت کے مساوی ہے۔ یہ پروردگار کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ پروردگار مہربان ہے۔ مہربان ذات وہ نہیں چاہتی کہ انسان اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اسی طرح سے جہنم میں چلے جائیں، اسی طرح اپنے آپ کو نابود کر لیں۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ بعد والی آیت میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، جو دوسروں کے مال کو ناحق کھاتا ہے، بغیر ترازی کے، بغیر رضایت کے، بغیر صلح کے، بغیر اجازت کے جو دوسرے کا مال کھاتا ہے، یا وہ خودکشی کرتا ہے یا دوسروں کو قتل کرتا ہے، جو گزشتہ آیت میں باتیں بتائیں، فرمایا کہ جو یہ کام انجام دیتا ہے عدوانا وظلما، اور اس میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، وظلما، جو اس کا حق نہیں ہوتا وہ لے رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جو کراس کر جاتا ہے۔ عدوانا البتہ وہ تجاوز ہوتا ہے، ظلم بھی تجاوز ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا، جس کا حق نہیں ہے اس کو دے دینا، جس کا حق ہے اس کو نہ دینا۔ لیکن عدوان یہ جائز کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کسی سے آپ انتقام لے رہے ہیں، آپ قصاص کر رہے ہیں، تو وہاں بھی عدوان نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن ظلم ہمیشہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عدوان مثبت اور منفی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور ظلم
جو عدوان کا مرتکب ہوتا ہے، جو ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان کو نارن نقرہ کی صورت میں بیان کیا، اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرایا انسان کو۔ وہ کیسی آگ ہوگی، اس میں انسان کو جلایا جائے گا، اس میں ظالم کو، اس میں جو عدوان کرنے والا ہے اس کو آگ میں جلایا جائے گا، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ نسلی ہے، یہ بہت سارے مقامات پہ صلو ہو، نسلی ہے، یصلا لا یصلاها الا الاشقا، یہ جہنم میں داخل ہونا، آگ میں داخل ہونا، آگ میں جلنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اگر خدا یہی چاہے کہ جہنم میں ڈال دے تو یہ تو آسان کام ہے، لیکن پروردگار عالم اس سے پہلے مراحل میں تمہیں روکتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ لیکن جو انسان نہیں روکتا اس کو پھر پروردگار عالم جہنم میں ڈال دیتا، اور یہ کام خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا اگر تم اجتناب کرتے ہو، تجتنبوا جنب سے ہے، جنب پہلو کو کہتے ہیں، لہٰذا جب انسان کے مد مقابل کوئی چیز ہوتی ہے اس کا انسان سامنا کرتا ہے، اس کو انجام دینا چاہتا ہے، اور جس کو اپنے پہلو میں رکھتا ہے یعنی اس کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اجتناب اسی سے ہے، کسی چیز کو ترک کرنا، کسی چیز سے دوری اختیار کرنا، کسی کو چھوڑ دینا۔ فرمایا اگر تم کبائر، یہاں قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے، فقط کبائر بیان کیا کیونکہ سمجھا جا رہا ہے آیت کے لب و لہجے سے، اگر تم گناہان کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرتے ہو، ما تنہون عن، جن سے تمہیں نہیں کی گئی، جن سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات اب کبائر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، تو تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ نکفر ویسے پردہ پوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھپا دینا، لیکن یہاں سیئات اور گناہان صغیرہ کو چھپا دینا یعنی ان کو معاف کر دینا۔ البتہ یہاں پہ بہت بحث ہے علماء اور مفسرین کے درمیان کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو یہ آپس میں اگر موازنہ کیا جائے گناہوں کا تو گناہ کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اگر خدا کی ذات مد نظر ہو تو پھر ہر گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں گناہ، زنا کو، قتل کو، غیبت کو، جھوٹ کو، توہین کو، ان چیزوں کو اگر آپس میں مقایسہ کیا جائے، ان کا موازنہ کیا جائے تو وہاں پہ درجہ بندی ہے، لہذا اگر بڑے گناہوں سے انسان اجتناب کرتا ہے پروردگار اس کے چھوٹے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں ایک جو کریم مقام ہے، مدخل داخل ہونے کا مکان جو کہ بہشت ہے، جو کہ مقام قرب پروردگار ہے، وہ کریم ہے، جیسے خدا کریم ہے، جیسے فرشتے کریم ہیں، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں۔ جب انسان ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو پروردگار اس کو جس جنت میں داخل کرے گا وہ مدخلاً کریما۔ پروردگار عالم سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ان آیات پہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جس چیز کا وعدہ پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا ہے، پروردگار ان افراد کو مدخلاً کریما، ایک کریم مقام میں، کریم جگہ میں، ایک کرامت والی جگہ میں پروردگار ان کو مقام عطا کرے گا۔ وہ خدا ہمیں بھی مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔